اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو انسان ہمیشہ سے مشکلات میں، مصائب میں، آزمائشوں میں، تنگیوں میں گھرا چلتا آ رہا ہے۔ کسی انسان کی زندگی ایسی نہیں کہ وہ ہمیشہ آسائش کے ساتھ رہے، کیونکہ یہ دنیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ سبحان۔ مومن جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے طرح طرح کے مصائب و آلام پیش آتے ہیں۔ سبحان۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے، جو اپنے آپ کو اس کی قضا کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی جیسا میرا رب تبارک و تعالیٰ چاہے ویسا ہی میں عمل کروں گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمانے لگے اے ابو سعید، میں کیا تمہیں ایسی 3 چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر بندہ انہیں اپنا لے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمانے لگے کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، دوسرا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور تیسرا مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں، اس سے ملتی جلتی حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، آدمی کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقہ رکھا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہماری زبان میں ذائقہ رکھا ہے، اگر ہماری زبان پر کوئی میٹھی چیز آئے گی تو ہمیں ذائقہ بھی میٹھا محسوس ہوگا، کوئی کھٹی وغیرہ چیز آ جائے تو زبان پر ذائقہ بھی ویسا ہی محسوس ہوگا۔ اب بخار ہو جائے تو منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی اور معاملہ درپیش آ جائے، کڑوی چیز ہو تو اس کا ذائقہ بھی زبان محسوس کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ آدمی جب اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ سبحان۔ ایمان کی حلاوت کو پانے، شیخ محقق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہو جائے، دل سے راضی ہو جائے نا، وہ ایمان کا ذائقہ پا لیتا ہے، اور جو ان 3 چیزوں پر دل سے راضی نہیں ہوتا وہ ایمان کا ذائقہ نہیں پا سکتا۔ اس کے پاس بظاہر تو ایمان ہے مگر ایمان کی اصل جو روح ہے اس سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اب عیسائی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو فرق ہے، ڈیفرنس ہے، اور وہ ڈیفرنس ایک بہت بڑا ڈیفرنس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسا عشق نہ کیا جائے، ویسی محبت نہ کی جائے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور بھائی ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم ہو ہی نہیں سکتا
جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا نہ سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت اور دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خوب سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا. قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. جب تک حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو ہم ایمان کا وہ ذائقہ محسوس نہیں کر سکیں گے. المختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ایک اسلوب عطا فرمایا جس سے وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یاد رکھیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے نا تو یہ اپنے ذہن میں بسا لیں, اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ چیز پیوست ہو جائے گی تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے اور کئی مرتبے جس کو علماء کرام نے فرمایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رضا کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میں راضی ہو جاؤں. علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتبے بیان فرمائے ان میں ایک مرتبہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رضا کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے, رضا کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ منع و عطا میں دونوں حالتوں میں یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کوئی چیز سلب کر لی جائے تو کیفیت ایک جیسی رہے. کوئی خوشی آئے تب بھی بندہ ویسا رہے, کوئی غمی آئے تب بھی بندہ ویسا رہے. اب سنیے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. ایک آدمی تھا وہ کسی نہ کسی بزرگ کی تلاش میں رہتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں صحرا میں چل رہے تھے کہ ایک بزرگ کا خیمہ دیکھا تو وہاں اندر گئے, دیکھا کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں, آنکھوں سے وہ نابینا ہے, پاؤں بھی ان کے نہیں ہیں, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے. اور حمد کیا بیان کریں, کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری ویسی حمد بیان کرتا ہوں جیسی تمام مخلوق تیری حمد بیان کرتی ہے, ویسی حمد بیان کرتا ہوں جیسی تمام مخلوق حمد بیان کرتی ہے. وہ بزرگ کہنے لگے میں نے جب الفاظ یہ سنے میں نے کہا کتنی شاندار اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہ یہ الفاظ اس نے لائے تو لائے کہاں سے, آیا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیے یا اس نے کہاں سے سیکھے. تو کہنے لگے کہ میں تو اس چاہ میں پڑ گیا کہ اس بزرگ سے تو ملوں گا, میں ان سے پوچھوں گا کہ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, آپ کو یہ الفاظ سکھائے کس نے. تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے. جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ تو اس حالت میں ہیں کہ نہ آپ کی آنکھیں ہیں, نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, پھر بھی آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اتنی ساری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ ہاتھ لے لیے, یہ آنکھیں لے لی, یہ پاؤں لے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے ضرور نواز دیا ہے. میں یہاں ویرانے میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں. تو یہ وہ رضا کا درجہ ہے جس کو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ منع و عطا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دے یا سلب کر لے دونوں میں کیفیت ایک جیسی رہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جب نصیب ہوتی ہے تو پھر حضور کی حدیث کے مطابق ایمان کی حلاوت بھی آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہے تو یوں ہی ان کا